اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَشْهُورَ فِيمَا بَيْنَ الْقَوْمِ أَنَّ الْعِلْمَ إِمَّا تَصَوُّرٌ أَوْ تَصْدِيقٌ، والمصنف عدل عنه إلى التصور الساذج وإلى التصديق۔ یہاں سے علامہ قطب الدین رازی علیہ الرحمہ ایک اعتراض اولا نقل فرما رہے ہیں، پھر اس اعتراض کا جواب بھی عنایت فرمائیں گے۔ اعتراض یہ ہے کہ علم کی تقسیم جو آج تک ہم نے پڑھی علم منطق میں، وہ اس طرح تھی کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے تصور اور دوسری قسم کا نام ہے تصدیق۔ یہی علم منطق میں علم کی تقسیم کیا ہے؟ مشہور و معروف ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے تصور، دوسری قسم کا نام ہے تصدیق۔ لیکن ہم نے قطبی میں آ کر کے دیکھا کہ جناب والا مصنف نے علم کی جو تقسیم بیان کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے تصور فقط اور دوسری قسم کا نام ہے تصور مع الحکم۔ دوسری قسم کا نام کیا ہے؟ تصور مع الحکم۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے تقسیم مشہور جو تھی تصور اور تصدیق، اس تقسیم مشہور سے تصور فقط اور تصور مع الحکم کی جانب عدول کیوں کیا؟ بات سمجھ میں آئی کہ جو علم کی تقسیم جو مشہور تھی قوم کے درمیان، وہ مشہور کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے تصور، دوسری قسم کا نام ہے تصدیق۔ لیکن ہم نے قطبی میں آ کر کے دیکھا کہ علم کی دو قسمیں تو اگرچہ بیان کی گئیں، لیکن وہ دو قسمیں تصور و تصدیق کی صورت میں بیان نہیں کی گئیں، بلکہ تصور فقط اور تصور مع الحکم کی صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ تو تقسیم مشہور کو چھوڑ کر کے مصنف نے اپنی نئی تقسیم کیوں پیش فرمائی؟ تقسیم مشہور سے عدول کیوں کیا؟ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ تقسیم مشہور سے عدول اس لیے کیا کہ تقسیم مشہور پر دو اعتراض وارد ہو رہے ہیں۔ تقسیم مشہور پر دو طریقے سے اعتراض وارد ہو رہے ہیں۔ کتنے طریقے سے؟ دو طریقے سے۔ پہلے طریقے کا ماحصل یہ ہے کہ تقسیم مشہور پر دو امروں میں سے ایک امر کا ہونا لازم آ رہا، یا تو قسم الشیء قسیم لہو ہو جائے یا قسیم الشیء کا قسم منہ ہونا لازم آئے گا، یا تو قسم الشیء قسیم لہو ہو جائے گی یا قسیم الشیء کا قسم منہ ہونا لازم آئے گا۔ تو قسم الشیء کا قسیم لہو ہونا یا قسیم الشیء کا قسم منہ ہونا، یہ دونوں ہی ہیں، دونوں باطل ہیں۔ اب یہ دونوں باطل ہیں تو تقسیم مشہور کیا ہو گئی؟ باطل۔ یہ تھا جناب والا پہلی وجہ سے جو اعتراض وارد ہوگا، اس میں جو دو امر تھے اس کا پہلا امر، اس میں جو دو امر تھے وہ دو امر ہیں، یہ کہ پہلا امر ہے قسم الشیء کا قسیم لہو ہونا اور دوسرا امر ہے قسیم الشیء کا قسم منہ ہونا۔ اور قسم الشیء کا قسیم لہو ہونا یا قسیم الشیء کا قسم من ہونا، یہ دونوں کے دونوں کیا باطل ہیں۔ اس لیے تقسیم مشہور کیا ہے؟ باطل۔ یہ اعتراض وارد ہوا ایک وجہ سے، اور دوسری وجہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گی، وہ یہ ہے کہ تقسیم مشہور پر انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آتا ہے، اور دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ تصدیق کے اندر تصور کا پایا جانا محال ہو جائے۔ یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ تو اب سوال یہاں پر کیا تھا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے تقسیم مشہور سے عدول کیوں فرمایا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ تقسیم مشہور سے عدول اس لیے فرمایا کہ تقسیم مشہور پر دو طرح سے اعتراض وارد ہو رہے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تقسیم مشہور پر دو امروں میں سے ایک امر کا ہونا لازم آ رہا ہے، یا تو قسم الشیء کا قسیم لہو ہونا یا قسیم الشیء کا قسم منہ ہونا لازم آتا ہے، اور شیء کا
قسم الشے کا قسیم لہو ہونا یا قسیم الشے کا قسم منہ ہونا، یہ دونوں کے دونوں کیا باطل ہیں، اس لیے تقسیم مشہور کیا ہے باطل۔ پہلے اتنے کا آپ ترجمہ دیکھیں۔ وَعْلَمْ، آپ جان لیجئے، ان المشہور فیما بین القوم، کے قوم کے درمیان جو باتیں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ ان العلم اما تصور و تصدیق، کہ علم یا تو تصور ہے یا تصدیق ہے، والمصنف عدل عنہ الى التصور الساذج و الى التصدیق، لیکن یہاں پر قطبی میں مصنف علیہ الرحمٰن نے عدول کیا ہے کائے سے، تقسیم مشہور سے کدھر، تصور ساذج اور تصدیق کی جانب۔ والسبب العدول عنہ ورود الاعتراض علی التقسیم المشہور، اور تقسیم مشہور سے عدول کا سبب تقسیم مشہور پر اعتراض کا وارد ہونا ہے۔ کتنی وجہوں سے؟ من وجہین، دو طریقے سے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان تقسیم فاسد، کہ تقسیم مشہور کیا ہے، فاسد ہے۔ کیوں؟ لأن احد الامرین لازم، اس لیے کہ دو امروں میں سے ایک امر لازم آ رہا ہے۔ وہ دو امر کیا ہے؟ اما وہو اما ان یکون قسم الشیء قسیم لہو، وہ یا تو یہ ہے کہ قسم الشیء قسیم لہو ہو جائے، او یکون قسیم الشیء قسم منہ، یا جناب والا قسیم الشیء کیا ہو جائے، قسم منہ ہو جائے۔ وہما باطلان، اور وہ دونوں کے دونوں احتمال کیا ہے، باطل، اس لیے تقسیم مشہور بھی کیا ہے، باطل ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ قسم الشیء قسیم لہو کس کو کہا جاتا ہے اور قسیم الشیء قسم منہ کس کو کہا جاتا ہے۔ آسان سی بات ہے، کوئی دشوار بات نہیں ہے، آپ بس قسم الشیء قسیم لہو کے معنی پر غور و فکر کریں، ایسی قسیم الشیء قسم منہ کے معنی پر غور و فکر کریں۔ قسم الشیء قسیم لہو کا معنی ہے شے کی قسم، یہ شے کے لیے قسیم ہو جائے، شے کی قسم، شے کی قسیم ہو جائے۔ ایسی قسیم الشیء قسم منہ کا معنی ہے کہ شے کی قسیم، یہ شے کی کیا ہو جائے، قسم ہو جائے، قسم۔ تو قسم تو سمجھ میں آ رہا ہوگا لیکن قسیم سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، تو قسیم سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ قسیم کہتے ہیں مد مقابل کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ مد مقابل کو۔ مثلا آپ نے کہا کلمے کی تین قسمیں ہیں، کیا؟ اسم، فعل، حرف، اسم، فعل، حرف۔ تو یہ جو تین قسمیں آپ نے گنائی ہیں نا، تو یہ تینوں کی تینوں کیا ہیں؟ کلمے کی قسم ہیں۔ لہذا ہم اگر پوچھیں گے کلمے، یہ اسم کیا ہے، آپ کہو گے کلمے کی قسم، فعل کیا ہے، آپ کہو گے کلمے کی قسم، حرف کیا کہو گے آپ، کلمے کی قسم۔ تو یہ تینوں کے تینوں کیا کہلائیں؟ کلمے کی قسم۔ لیکن جب ہم آپس میں ان تینوں قسموں کو دیکھیں گے تو آپس میں یہ دونوں قسم، یہ تینوں قسمیں نہیں کہلائیں گی بلکہ آپس میں ایک دوسرے کی قسیم اور مقابل کہلائیں گی۔ لہذا ہم کہیں گے اسم یہ فعل کا قسیم و مقابل ہے، فعل یہ حرف کا قسیم و مقابل ہے۔ تو جو کسی چیز کے تحت داخل ہو اس کو کہا جاتا ہے قسم، اور تحت داخل ہونے کے بعد جو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوں اس کو کہا جاتا ہے قسیم۔ تو قسم الشیء قسیم لہو کا معنی ہوا کہ جو چیز کسی شے کی کیا ہو، قسم ہو، آپ اس کو کیا بنا دیں؟ قسیم بنا دیں۔ اور قسیم الشیء قسم منہ کا معنی ہوا جو شے کسی کی کیا ہو، قسیم ہو، اور آپ اس کو کیا بنا دیں؟ قسم بنا دیں۔ تو قسم الشیء قسیم لہو یا قسیم الشیء قسم منہ دونوں کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ اب یہ کس طریقے سے ہونا لازم آئے گا؟ وہ اس طریقے سے ہونا لازم آئے گا، علامہ قطب الدین رازی بیان فرماتے ہیں کہ تصدیق سے اگر آپ مراد کیا لیں تصور مع الحکم، تصدیق سے مراد آپ کیا لیں تصور مع الحکم، قائم ہے تقسیم مشہور کو ذہن میں رکھیں کہ تقسیم مشہور ہے تصور اور تصدیق۔ تقسیم مشہور کیا ہے؟ تصور اور تصدیق۔ اب اسی تقسیم مشہور میں بیان کردہ تصدیق سے آپ مراد کیا لے رہے ہیں؟ تصور مع الحکم۔ تو یہ تصور مع الحکم یہ قسم ہے کس کی؟ اس تصور کی جو تصور علم کا مرادف ہے، جو تصور علم کا مرادف ہے۔ تو تصدیق جو تقسیم مشہور میں ہے جس سے مراد ہم نے کیا لیا ہے؟ تصور مع الحکم۔ تو اس تصدیق کو ہم نے کیا مانا ہے؟ قسم مانا ہے۔ قسم کس کی؟ اس تصور کی جو علم کا مرادف ہے۔
لیکن جناب والا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے تقسیم مشہور میں اسی قسم کو کیا بنا دیا ہے، تصور کا قسیم و مقابل بنا دیا ہے، تصور کا قسیم و مقابل بنا دیا۔ تو اب آپ دیکھیے جو چیز شے کی قسم تھی یعنی کہ تصدیق، جس سے مراد ہم نے تصور مال حکم لیا ہے، یہ تصور کا یہ مطلق تصور کی قسم تھی، لیکن آپ نے تقسیم مشہور میں اس کو تصور کا قسیم و مقابل بنا دیا، تو اس کو کہتے ہیں جناب والا شے کی قسم کیا بن گئی، یہ شے کی قسیم بن گئی، شے کی قسم کیا بن گئی، قسیم بن گئی۔ اور اگر تصدیق سے آپ مراد کیا لیں، حکم لیں، تو حکم جناب والا یہ کیا تصور کا قسیم ہے، حکم تصور کا کیا قسیم ہے، لیکن آپ نے تقسیم میں تصور کو اس علم کی قسم بنایا ہے یا تصدیق کو اس علم کی قسم بنایا ہے جو کہ نفس تصور ہے، نفس تصور۔ تو دیکھیے جو تصدیق ابھی تک تصور کا قسیم و مقابل تھی، اب آپ نے اسی تصدیق کو تصور کا کیا بنایا ہے، آپ نے اسی تصدیق کو تصور کا، تو جس تصدیق کو آپ نے تصور کا قسیم و مقابل بنایا ہے، یہی تصدیق جس سے آپ نے مراد کیا لیا، حکم لیا ہے، یہ اس تصور کی قسم ہے جو علم کا مرادف ہے، علم کا مرادف۔ لہذا جناب والا اب یہی تصدیق کیا بن گئی، تصور کی قسم بن گئی۔ تو جو شے کی قسیم تھی وہ اب شے کی کیا بن گئی، قسم بن گئی، قسم یہی کہلاتا قسیم الشے قسم منہ۔ بہرحال اس اعتراض کو ذہن نشین کرنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تقسیم مشہور کیا ہے، تقسیم مشہور ہے تصور اور تصدیق۔ تو اب ہم اس تصدیق سے مراد یا تو تصور مال حکم لیں گے یا پھر اس تصدیق سے مراد ہم کیا لیں گے، حکم لیں گے صرف۔ اگر ہم تصور مال حکم مراد لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جناب والا یہ تصدیق جس سے مراد ہم نے تصور مال حکم لیا ہے، یہ جناب والا اس تصور کی قسم ہے جو علم کا مرادف ہے۔ لیکن تقسیم مشہور میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسی کو جناب والا تصور کے قسیم و مقابل رکھا گیا ہے، لہذا جو قسم تھی تصور کی وہ اب تصور کے کیا بن گئی، قسیم بن گئی۔ شے کی قسم کا قسیم بننا یہ کیا ہے، باطل۔ یا پھر ہم کہیں گے کہ تصدیق سے مراد کیا ہے، حکم ہے، حکم۔ تو تصدیق سے ہم حکم مراد لے لیں اور ہمیں یہ دکھانا ہے کہ تصدیق کیا ہے جناب والا، قسیم ہے، قسیم۔ تو تصور کی تصدیق کیا ہے، قسیم ہے، لیکن جناب والا اسی تصدیق کو ہم نے قسم بنایا اس تصور کی جو علم کا مرادف ہے۔ تو دیکھیے جناب والا جو شے قسیم تھی وہ اب کیا بن گئی، قسم بن گئی۔ یہ کہلائے گا قسیم الشے کا قسم منہ ہونا۔ تو پہلے آپ یہ سمجھیے کہ آپ بنانا کیا چاہ رہے ہیں، شے کی قسم کو اس کا قسیم بنانا چاہ رہے ہیں یا شے کی قسیم کا اس کی قسم بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ قسم الشے قسیم لہو بنانا چاہ رہے ہیں تو اب آپ پہلے تصدیق کو قسم بنائیے۔ اب تصدیق سے مراد آپ کیا لیجئے، تصور مال حکم لیجئے اور آپ کہیے کہ تصور مال حکم یہ اس تصور کی قسم ہے جو علم کا مرادف ہے، اور پھر آپ کہہ دیجئے کہ آپ نے اس کو تقسیم مشہور میں تصور کا قسیم و مقابل بنا دیا، لہذا قسم الشے قسیم لہو ہو گئی۔ اور اگر آپ قسیم الشے کا قسم منہ ہونا بنانا چاہتے ہیں تو اب آپ اولا تصدیق سے حکم کو مراد لیجئے اور آپ یہ کہیے کہ یہ حکم تصور کا قسیم و مقابل ہے، لیکن تقسیم مشہور میں جناب والا کیا بن گیا ہے، یہ کیا قسیم و مقابل ہے، لیکن جناب والا یہی حکم جس کا نام تصدیق ہے یہ اس تصور کی قسم بھی ہے جو تصور علم کا مرادف ہے۔ تو دیکھو جناب والا یہی شے جو کہ کیا تھی، قسیم تھی، اب کیا بن گئی، قسم بن گئی۔ اسی کو کہتے ہیں قسیم الشے قسم منہ۔ فرماتے ہیں جناب والا قسم الشے قسیم لہو یا قسیم الشے قسم منہ
کیسے لازم آتا ہے؟ وذالک وہ اس لیے کہ تصدیق انکان عبارت عن التصور مع الحکم، اگر نام و تصور مع الحکم کا، والتصور مع الحکم قسم من التصور فی الواقع، اور تصور مع الحکم یہ واقع میں تصور کی قسم ہے. وقد جعل فی التقسیم المشہور قسیما له، اور آپ نے تقسیم مشہور میں ہے اس کی کیا بنا دیا؟ قسیم. فیکون قسم الشیء قسما له، تو یہی جناب والا قسم الشیء قسیما له کہلاتا ہے. وهو الامر الاول، یہی امر اول ہے. وان کان عبارت، اور اگر نام ہو جناب والا عن الحکم، حکم کا، تصدیق نام و حکم کا، والحکم قسیم للتصور، حکم جناب والا تصور کا یہ قسیم ہے. وقد جعل فی التقسیم قسم من العلم الذي، اور آپ نے جناب والا تقسیم میں اس علم کی قسم بنا دیا ہے جو علم کیا ہے؟ ہوا نفس التصور، نفس تصور ہے. فیکون قسیم الشیء قسم منہ، تو جناب والا یہ کہلائے گا قسیم الشیء کا قسم منہ ہونا. وهو الامر الثانی، یہی کیا ہے؟ امر ثانی ہے. وهذا الاعتراض انما يرد اذا قسم العلم الى مطلق التصور والتصدیق كما هو المشهور. فرماتے ہیں شارح کہ یہ جو اعتراض وارد ہوا ہے یہ اس وقت وارد ہوا ہے جب کہ علم کی تقسیم کی گئی مطلق تصور و تصدیق کی جانب، كما هو المشهور، جیسا کہ مشہور ہے. لیکن جب ہم علم کی تقسیم کریں اس طریقے پر جس طریقے پر مصنف نے کی ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، کا نام ہے تصور فقط اور دوسری قسم کا نام کا تصور مال حکم، تو شارح فرماتے ہیں ایسی صورت میں ان دونوں امروں میں سے کوئی امر لازم نہیں آئے گا. نہ تو قسم الشیء کا قسیم اللہ ہونا لازم آئے گا، نہ ہی قسیم الشیء کا قسم منو ہونا لازم آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے نہیں آئے گا جب ہم نے علم کی تقسیم کر دی تصور فقط اور کائے کی جانب تصور مال حکم کی جانب. اب آپ یہ سوال کریں گے کہ تصور مال حکم یہ کس کی قسم ہے؟ تصور مال حکم یہ کس کی قسم ہے؟ تو تصور مال حکم کے بارے میں ہم یہ کہیں گے جناب والا تصور مال حکم یہ اس تصور کی قسم ہے جو علم کا مرادف ہے. ہم کہیں گے یہ بات تو ہمیں تسلیم ہے، لیکن جناب والا یہ تصور مال حکم اس تصور کی قسم نہیں کہلائے گا جو تصور تصدیق کا قسیم و مقابل ہے. جو تصور تصدیق کا قسیم و مقابل ہے. لہذا اب جناب والا ایک ہی احتمال ایک ہی رہے گا، اس کے اندر دوسرا پیدا نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ تصدیق سے مراد کیا ہے؟ تصور مال حکم ہے. تصور مال حکم تو ہم یہ پوچھیں گے کہ تصور مال حکم یہ کس کی قسم ماننا ہے؟ آپ کس تصور کی قسم ماننا ہے؟ اس تصور کی جو تصدیق کے قسیم و مقابل ہے، اس تصور کی جو علم کا مرادف ہے. تو ہم یہ کہیں گے جناب والا کہ تصدیق ہم یہ کہیں گے کہ یہ قسم ہے اس تصور کی جو علم کا مرادف ہے، نہ کہ اس تصور کی جو تصدیق کا قسیم و مقابل ہے. لہذا اب یہ قسم اگر ہم تصور کی قسم مانیں گے تو یہ تصور کی قسم ہی قسم رہے گا، تصور کا قسیم و مقابل نہیں بن پائے گا. لیکن جس تصور کا قسیم و مقابل بنے گا وہ تصور نہیں ہے جو علم کا مرادف ہے. لہذا اب ایسی صورت میں جب جہت متعین ہو جائیں گی تو جہت متعین ہونے کی وجہ سے اختلاف بھی خود بخود مندفع ہو جائے گا. اس لیے کہ جب مصنف علیہ الرحمن علم کی تقسیم بیان کی تو وہاں پر تصور کو مطلق نہیں رکھا ہے بلکہ تصور کے ساتھ فقط کی قید لگا دی ہے. اس تصور سے مراد کون سا تصور ہے؟ وہ تصور ہوگا جس کے اندر حکم نہیں ہوگا، اور مطلق تصور جس کا جو علم کا مرادف ہے وہ مطلق تصور عدم حکم والا تصور نہیں ہے. لہذا جب ہم نے تصور کے ساتھ قید لگا دی فقط کی تو اب اس قید نے جناب والا یہ متعین کر دیا جو تصدیق کے قسیم و مقابل تصور ہے یہ تصور مطلق تصور نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف اور صرف تصدیق کا قسیم و مقابل ہے. اس کے اندر اس تصور کے اندر مقسم بننے کی صلاحیت نہیں ہے. برخلاف
تقسیم مشہور کے کہ جب ہم نے تقسیم مشہور کی تصور اور تصدیق کی جانے تو وہاں پر تصور کو مطلق رکھا تھا، مطلق، اس تصور کے اندر دونوں احتمال تھے، یہ بھی احتمال تھا کہ یہ وہ تصور ہو جو مطلق تصور علم کا مرادف ہے، اور یہ بھی احتمال تھا کہ یہ وہ تصور ہو جو تصدیق کا قسیم و مقابل ہے۔ اس لیے جناب والا اعتراض پیدا ہو رہا تھا، لیکن جب ہم نے تصور کو فقط کے ساتھ قید کے ساتھ مقید کر دیا تو اس فقط کی قید نے اس تصور کو صرف اور صرف تصدیق کا قسیم و مقابل بننا ہی متعین کر دیا۔ اب اس تصور کے اندر تصدیق کا مقسم بننے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ جب مقسم بننے کی صلاحیت ختم ہو گئی تو اب جناب والا تصدیق تصور فقط کا قسیم و مقابل بنے گی، صرف قسم نہیں بنے گی۔ جب قسم نہیں بنے گی تو نہ تو قسم الشیء کا قسیم اللہ ہونا نہ قسیم الشیء کا قسم منہ ہونا لازم آئے گا۔ وہی فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا قُسِّمَ الْعِلْمُ إِلَى التَّصَوُّرِ السَّاذِجِ، جبکہ علم کی تقسیم کر دی جائے تصور ساذج کی جانب، وَإِلَى التَّصْدِيقِ اور تصدیق کی جانب، كَمَا فَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ جیسا کہ مصنف نے اس کو کیا ہے، فَلَا بُرُودَ لَهُ عَلَيْهِ تو اب اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّا نَخْتَارُ اس لیے کہ ہم اختیار کرتے ہیں کہ أَنَّ التَّصْدِيقَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّصَوُّرِ کے تصدیق نام ہے تصور مع الحکم کی، فَقَوْلُهُ وَالتَّصَوُّرُ مع الحکم قسم من التصور تو اس کا قول تصور مع الحکم یہ کیا ہے؟ قسم ہے تصور کی۔ تو ہم کہیں گے نارد تم بھی اس قول سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ کون سے قول سے؟ والتصور مع الحکم قسم من التصور کہ تصور مع الحکم یہ تصور کی قسم ہے، اس قول سے آپ مراد کیا لیتے ہیں؟ انارت تم بھی اگر آپ اس سے مراد لیتے ہیں انہو قسم من التصور الساذج کہ جو ہم نے کہا تصور مع الحکم یہ تصور کی قسم ہے، اگر ہم اس تصور سے مراد تصور ساذج لیں المقابل للتصدیق جو تصور ساذج تصدیق کا قسیم و مقابل ہے، فظاہر تو یہ بات ظاہر ہے کہ انہو لیس کذالک کہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ تصور مع الحکم یہ تصور ساذج کی قسم نہیں ہے، یہ بات بالکل ظاہر ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ بِهِ اور اگر آپ مراد لے رہے ہیں انہو قسم من مطلق التصور کہ جناب والا کہ تصور مع الحکم یہ قسم ہے کس کی؟ مطلق تصور کی، فمسلم تو ہمیں یہ بات تسلیم ہے، لیکن قسیم التصدیق لیکن ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ تصدیق کا قسیم ہے، لیکن تصدیق کا قسیم لیسا مطلق التصور وہ مطلق تصور نہیں ہے بلکہ تصور ساذج بلکہ وہ کیا تصور ساذج ہے۔ یعنی اگر آپ دوسرا والا احتمال مراد لیں گے کہ جو آپ کا کہنا ہے کہ تصور مع الحکم یہ تصور کی قسم ہے قسم اور اس تصور سے مراد تصور ساذج لیا ہے تو یہ بات ظاہر کر دی کہ یہ بات واضح اور روشن ہے کہ تصور ساذج کی تصور مع الحکم یہ قسم نہیں ہے۔ تو اب آپ تصور سے مراد مطلق تصور لیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ بات تسلیم ہے کہ مطلق تصور وہ کیا مقسم ہے اور تصور مع الحکم اس کی کیا قسم ہے۔ لیکن جو تصدیق کا قسیم و مقابل بنے گا وہ مطلق تصور تصدیق کا قسیم و مقابل نہیں بنے گا بلکہ وہ تصور ساذج بنے گا تصدیق کا قسیم و مقابل۔ جب تصدیق کا قسیم و مقابل ایک میں طے ہو گیا وہ کیا تصور ساذج اور مقسم بننا یہ ایک تصور میں طے ہو گیا وہ تصور کیا مطلق تصور، تو اب جہتیں کیا ہو گئی بدل گئیں۔ لہذا اب جب ہم نے تصور کے ساتھ فقط کی قید لگا دی تو اب تصور مع الحکم تصور فقط کا صرف و صرف قسیم و مقابل بنے گا، تصور فقط کا قسم نہیں بنے گا۔ جب قسم نہیں بن پائے گا اس کا تو اب یہ قسیم رہے گا قسم نہیں ہوگا، جب قسیم رہے گا قسم نہیں ہوگا تو اب نہ تو قسم الشیء قسیم اللہ ہونا لازم آئے گا اور نہ ہی قسیم الشیء کا قسم منہ ہونا لازم آئے گا۔ فلا يلزم ان يكون قسم الشيء قسیم اللہ تو اب لازم یہ نہیں آئے گا کہ شے کی قسم اس کی کیا بن جائے قسیم بن جائے، شے کی قسم اس کی قسیم بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔